جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 14ویں کتاب آہنی دروازہ کی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ دوسری صبح عمران نے کام شروع کر دیا۔ عمارت بہت وسیع تھی اور طویل و عریض کمپاؤنڈ میں ایک نہیں کئی عمارتیں تھیں۔ سردار داراب کے متعلق بھی بتھیری معلومات حاصل ہوئیں۔ وہ اپنی بدمزاجیوں اور چڑچڑاہٹ کے باوجود بھی مقبول ترین آدمیوں میں سے تھا۔ اپنے ملازموں سے اچھا برتاؤ کرنے والا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونے والا، ان کی آسائشوں کا خیال رکھنے والا۔ قرب و جوار کی آبادیاں کئی معاملات میں ان کی ممنون احسان تھیں۔ اس نے ان کے لیے کئی شفا خانے قائم کیے، اسکول کھولے تھے اور لڑکیوں کا ایک کالج داراب کیسل ہی کی ایک عمارت میں تھا۔ داراب کیسل کی آبادی بھی اچھی خاصی تھی۔ یہاں داراب کی فیکٹریوں کے مینیجر اپنے کنبوں سمیت مقیم تھے۔ خود داراب کی نجی ملازموں کی تعداد بھی کم نہیں تھی۔ کالج کے سٹاف کی 3 استانیاں بھی یہیں رہتی تھیں۔ مشرقی سرے پر ایک چھوٹی سی عمارت تھی جہاں سردار داراب کا نواسہ نجیب رہتا تھا۔ وہ امریکہ سے پلاسٹک سرجری کی ٹریننگ لے کر آیا تھا اور اب یہاں پلاسٹک سرجری کی ایک بڑی تجربہ گاہ کے قیام کے امکانات پر غور کر رہا تھا۔ فی الحال اس نے مشرقی سرے والی عمارت میں معمولی پیمانے پر ایک مختصر سی تجربہ گاہ ترتیب دے لی تھی۔ اسی عمارت کے ایک حصے میں وہ رہتا بھی تھا۔ اس کے متعلق عمران کو معلوم ہوا تھا کہ سردار داراب اسے بالکل پسند نہیں کرتا۔ ان کے تعلقات بھی خوشگوار نہیں تھے، لیکن سردار اس سے اتنا بیزار بھی نہیں تھا کہ اسے داراب کیسل کی حدود سے ہی نکال دیتا۔ عمران نے ڈاکٹر نجیب سے بھی تھوڑی دیر گفتگو کی تھی اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ خود سردار داراب کی طرف سے برے خیالات نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر نجیب ایک صحت مند مگر معمولی شکل و صورت کا آدمی تھا۔ ہڈیاں چوڑی اور قوا مضبوط اعضاء، لیکن ذہنی اعتبار سے وہ عمران کو مریض ہی نظر آیا، کیونکہ پلاسٹک سرجری ہر وقت اس کے سر پر سوار رہتی تھی۔ سردار کے مینیجروں میں 3 غیر ملکی بھی تھے، ایک جرمن، ایک ڈچ اور ایک جاپانی۔ ان میں سے ابھی صرف ایک ہی کو عمران دیکھ سکا تھا۔ یہ چھوٹے قد کا منخنی سا جاپانی مسٹر لیبوک تھا۔ ان تحقیقات کے دوران میں عمران نے یہ بات بھی محسوس کی کہ بچھوؤں والے واقعہ کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ دوپہر کو پھر سردار داراب نے اسے طلب کیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں پچھلی رات دونوں شطرنج کھیلتے رہے تھے۔ اس نے عمران کو نیچے سے اوپر تک دیکھا، کیونکہ عمران اس وقت ٹیکنی کلر میں تھا، یعنی سبز کوٹ، سرخ پتلون اور زرد قمیض میں ٹائی سفید تھی۔ ہاتھوں میں ہلکے سے سفید دستانے بھی تھے۔ تم صبح سے کیا کرتے پھر رہے ہو؟ داراب نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں صبح سے صبر کرتا پھر رہا ہوں۔ یہاں داراب کیسل میں مجھے کوئی ہوٹل یا ریسٹوران بھی نظر نہیں آیا جہاں کچھ دیر بیٹھ کر صبر کرنے سے بچ سکتا۔ کیا مطلب؟ صاف صاف الفاظ میں ناشتہ، لیکن اب اس کی تلاش فضول ہے کیونکہ اس کا وقت نکل گیا اور اب میں لنچ کا وقت بھی نکل جانے کا انتظار کر رہا ہوں، اور پھر شام کی چائے سے غسل کر کے باقاعدہ کفن میں لیٹ جاؤں گا۔ کیا خیال ہے؟ ہیں؟ تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ میں تو کرنے کے لیے تیار تھا مگر ہوا ہی نہیں۔ اوہ! وہ میز پر گھونسا مار کر چیخا۔ میں ابھی کچن میں آگ لگا دوں گا۔ ذرا ٹھہریے، ابھی نہیں، لنچ کے بعد۔ عمران پیٹ پر
ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ سردار داراب نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی۔ ایک ملازم اندر آیا۔ جواد سے کہہ دو ان کا کھانا میری میز پر لگایا کریں، جاؤ۔ ملازم کے جاتے ہی عمران دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر کراہنے لگا۔ کیا بات ہے؟ بات کیا ہے؟ اب زندگی کی رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی۔ یہ بڑا ظلم ہے سردار صاحب، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ مجھ سے صاف صاف گفتگو کیا کرو۔ صاف صاف؟ میرا کھانا بھی آپ کی میز پر لگے گا؟ یعنی میں کھاؤں گا تمہارا کھانا؟ سردار خلاف توقع مسکرایا۔ میں تمہارے دونوں کان کھینچ کر تھپڑ لگاؤں گا صاحبزادے، اور تمہارا حلیہ بگڑ جائے گا۔ میں ڈاکٹر نجیب سے مدد حاصل کر کے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر نجیب؟ بوڑھا سنجیدہ ہو گیا۔ کیا تم اس سے مل چکے ہو؟ جی ہاں، اور میں عنقریب ان سے اپنے کان چھوٹے کراؤں گا۔ بکواس بند کرو، تم اس سے کیوں ملے تھے؟ میں داراب کیسل کی حدود میں رہنے والے ہر آدمی سے مل رہا ہوں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچھو کہیں باہر سے آئے تھے؟ سردار داراب کچھ سوچنے لگا۔ عمران خاموشی سے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ آخر سردار نے سر اٹھا کر کہا، اگر یہ سب کچھ یہیں کے کسی آدمی کی حرکت ہے تو مجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ میرا رویہ یقینی طور پر دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہے، ورنہ ان میں سے کوئی میرا دشمن کیوں ہو جاتا؟ کٹ اٹ آؤٹ، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اب آپ شاید اخلاقیات پر بور کریں گے۔ تم گدھے ہو۔ سردار داراب کو سچ مچ غصہ آ گیا، لیکن عمران کی زبان بھی چل پڑی۔ میں بھی آپ ہی کی طرح انتہائی صاف کو آدمی ہوں، اس لیے آپ برا تو مان سکتے ہیں لیکن غصے کا اظہار نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنا رویہ شریفانہ ہی رکھنا چاہیے۔ آپ یہی چاہتے تھے نا کہ مجھ جیسے گوتم بدھ سے دشمنی رکھنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ مجھے اور زیادہ گوتم بدھ بننا چاہیے، لیکن میں یہاں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ کو اور زیادہ شریف بنتے دیکھ کر خوشی کا اظہار کروں۔ کیا سمجھے آپ؟ سردار داراب اس طرح منہ کھولے بیٹھا تھا جیسے دنیا کا 8واں عجوبہ اس کے سامنے آ گیا ہو۔ عمران بولتا رہا، آپ غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں کیسل کی حدود میں کوئی آدمی آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا، لیکن میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ پچھلی رات ہوا سے کیوں لڑ رہے تھے؟ اس لمبے آدمی کے ساتھ آبزرویٹری تک جانے کی بجائے راستے ہی سے کیوں ہٹائے تھے؟ عمران خاموش ہو گیا۔ سردار داراب اسے خاموشی سے گھورتا رہا، پھر بولا، بک چکے ہو یا ابھی اور بکو گے؟ اس کا فیصلہ آنے والے لمحات کریں گے۔ عمران اس طرح اکڑ کر بولا جیسے ابھی تک زبان کی بجائے تلوار چلا رہا ہو۔ میرا خیال ہے کہ بعض لوگ یہاں میرے دشمن ہو سکتے ہیں۔ سردار داراب نے ایک طویل سانس لے کر کہا، ٹھیک، اب آئے ہیں آپ راہ پر۔ عمران جیب سے نوٹ بک نکالتا ہوا بولا، ٹھہرو، مگر میں کسی کا نام نہ لوں گا کیونکہ یہ محض شبہ ہے، ثبوت نہیں رکھتا۔ آپ ڈرپوک ہیں جناب، عمران نے چڑانے کے سے انداز میں کہا۔ تم بےہودہ ہو، سردار داراب دھاڑا۔ میں کب کہتا ہوں کہ بےہودہ نہیں ہوں؟ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ خدا ایک مضبوط دل عطا کرے، خواہ دولت سے محروم رکھے۔ ارے تم اپنی ہی ہانکتے رہو گے یا میری بھی سنو گے؟ سردار اس انداز میں بولا جیسے اپنا سر پیٹ لینے کا ارادہ رکھتا ہو۔
کیا سنوں؟ آپ یہی فرمائیں گے کہ مہاتما گوتم بدھ کسی کے خلاف شبہ ظاہر کرنا بھی گناہ سمجھتے تھے؟ سردار داراب یک لخت خاموش ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن جھنجھلاہٹ کی زیادتی الفاظ کی ترتیب میں حارج ہوئی اور وہ کچھ نہ بول سکا۔ جناب والا، عمران کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، اگر آپ کو یہی کرنا تھا تو معاملے کو کیوں آگے بڑھایا تھا؟ سر سلطان سے مدد حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ محض اسی لیے کہ پوری تحقیق کیے بغیر اس معاملے کو پولیس کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا تھا۔ آپ سچ مچ گوتم بدھ ہیں، عمران سر ہلا کر بولا، لیکن جب تک آپ کسی پر شبہ نہ ظاہر کریں گے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے کچھ اصول ہیں، ان پر سختی سے کاربند ہوں۔ سردار داراب نے کچھ دیر بعد کہا، پھر میں کیا کروں؟ آپ ہی کچھ بتائیے۔ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، بچھو رکھنے والوں کو تلاش کرو۔ میرے خیال سے ایک طریقہ بہترین رہے گا۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا کر کہا، کیا؟ میں ایک اشتہار شائع کرا دوں کہ جس نے بھی سگار کیس میں بچھو رکھے تھے دوبارہ کوشش کرے۔ پہلا انعام مبلغ 500 رہے، دوسرا انعام 250، تیسرا انعام 150، سب سے زیادہ حل بھیجنے پر چوتھا انعام مبلغ۔ لیکن جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی سردار داراب کمرے سے نکل گیا۔ دوپہر کے کھانے کی میز پر سردار داراب سے دوبارہ ملاقات یقینی تھی۔ عمران سمجھا تھا کہ میز پر تنہا ہوگا، لیکن وہاں اسے کئی افراد نظر آئے تھے۔ شاہدہ، اس کی سہیلی بلقیس، اور وہ بوڑھا جو پچھلی شام سردار داراب کے ساتھ تھا۔ عمران کو دیکھ کر دونوں لڑکیاں مسکرائیں اور ان کی آنکھوں سے شرارت جھانکنے لگی۔ سردار داراب نے صرف ایک بار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کھانا نہایت خاموشی کے ساتھ ختم ہوا۔ عمران نے ان میں سے کسی کو بھی بولتے نہیں سنا تھا۔ کھانے کے بعد سردار داراب اٹھ گیا اور دوسرا بوڑھا بھی اس کے ساتھ ہی ڈائننگ روم سے چلا گیا۔ بلقیس اور شاہدہ بیٹھی رہیں۔ اچانک عمران نے شاہدہ کو مخاطب کیا، سردار داراب آپ کے کون ہیں؟ آپ سے مطلب؟ بلقیس بول پڑی، جب میں آپ سے گفتگو شروع کروں تب مطلب پوچھیے گا۔ اس جواب پر شاہدہ بھننا گئی اور تلخ لہجے میں بولی، میں آپ کا جغرافیہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ جغرافیہ کے چند موٹے موٹے اصول یاد رکھیے تو یہ دشواری کبھی نہ پیش آئے گی۔ عمران نے ہمتاً خوش اخلاق بنتے ہوئے کہا، میں چونکہ خطہ استوا سے کافی فاصلے پر واقع ہوں، اس لیے سال بھر ٹھنڈا رہتا ہوں، اور میرے اپر چیمبر چونکہ سطح سمندر سے زیادہ اونچی نہیں ہے، اس لیے وہاں برف جمنے کا امکان کم رہتا ہے۔ باپ موجود ہے لیکن صورت سے آپ کو یتیم معلوم ہوتا ہوگا۔ ویسے میں اتنا کام چور ہوں کہ مجھے حقیقتاً بحر الکاہل میں واقع ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ بتائیے کہ ڈولڈرم کسے کہتے ہیں؟ بلقیس منہ دبائے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہدہ کے ہونٹوں پر کبھی ایک بے ساختہ قسم کی مسکراہٹ نظر آئی اور کبھی پیشانی پر سبلٹیں پڑ جاتی۔ عمران خاموش ہو کر احمقانہ انداز میں انہیں گھورتا رہا، پھر بولا، میں ایک پرائیویٹ سراغرسا ہوں۔ ہیں؟ دونوں کی زبان سے بیک وقت نکلا اور ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیوں؟ کیا پرائیویٹ سراغرسا ہونا بری بات ہے؟ عمران مسکرا کر بولا،
لیکن پھر بھی لڑکیوں سے کوئی جواب نہ ملا۔ چند لمحے جواب کا انتظار کر کے عمران پھر بولا، میرا خیال ہے کہ سردار کے علاوہ صرف آپ دونوں اس واقعے سے واقف ہیں۔ کس واقعہ سے؟ شاہدہ نے پوچھا۔ بچھو والا واقعہ؟ جی ہاں، ہم دونوں۔ کیوں؟ بلقیس بولی، میرا خیال ہے کہ آپ دونوں کو سردار داراب سے ہمدردی بھی ہوگی۔ آپ اس گفتگو کا مقصد بیان کیجئے۔ شاہدہ نے کہا۔ گفتگو ختم ہو جانے کے بعد، فی الحال اگر آپ میں سے کوئی ایک صاحبہ میرے سوالات کا جواب دیتی رہیں تو میں مشکور ہوں گا۔ لیکن آپ کو مشکور ہونے کی تکلیف کیوں دی جائے؟ کیونکہ سردار داراب کی زندگی خطرے میں ہے۔ کیا؟ شاہدہ بے ساختہ اچھل پڑی۔ جی ہاں، عمران مغموم انداز میں سر ہلا کر بولا، میں غلط نہیں کہہ رہا، ابھی تک آپ کی کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ بلقیس نے کہا۔ غلط یا صحیح تو بات کی باتیں ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ سردار داراب سے کوئی بات معلوم کر لینا آسان کام نہیں ہے۔ ویسے یہ دوسرے صاحب کون تھے؟ لیمو نچوڑ، ہاں میں ہاں ملانے والے۔ بلقیس نے جواب دیا۔ یعنی وہ سردار صاحب کے کوئی عزیز نہیں ہیں؟ نہیں۔ خیر ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سردار صاحب سے کچھ معلوم کر لینا بہت مشکل ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ ایسے مواقع پر اس قسم کی عادتیں مہلک ثابت ہو سکتی ہیں۔ میں نہیں سمجھی۔ شاہدہ بولی، سردار داراب کسی پر شبہ ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آہا، ٹھیک ہے۔ شاہدہ نے سر ہلا کر کہا۔ بابا اپنے اصول پر سختی سے کاربند ہیں کہ جب شبہ یقین کی حد تک بڑھ جائے اسی صورت میں شبے کا اظہار کیا جائے، ورنہ نہیں۔ اور اگر یقین آنے سے قبل ہی ان کی گردن کٹ جائے تو؟ کیا بیکار کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ شاہدہ بگڑ گئی۔ میں بیکار باتیں نہیں کر رہا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس پر شبہ کر رہی ہیں؟ میں کس پر شبہ کروں گی جبکہ اس حرکت کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکی؟ پھر کسی نے مذاقاً ایسی حرکت کی ہوگی۔ کس کی مجال ہے جو بابا سے اس قسم کا مذاق کر سکے ہیں؟ پھر یہ چیز حیرت انگیز ہے یا نہیں؟ 100% حیرت انگیز ہے، مگر کیا؟ عمران اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ یوں ہی زبان سے نکل گیا تھا، میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر نجیب سے آپ کا رشتہ ہے؟ وہ میرے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ تو آپ سردار صاحب کی پوتی ہیں۔ حالانکہ یہ لفظ مجھے قطعی ناپسند ہے، پوتی، لا حول ولا قوت۔ آپ اتنی شاندار لڑکی اور پوتی، کیا تک ہے؟ پوتی، کتنی بار لاہور پڑھوں؟ خیر، لاہور ٹو دی پاور 200۔ آپ کیوں بے تکی بکواس کر رہے ہیں؟ آپ سراغر سان تو کیا محکمہ سراغر سان کی کلک بھی نہیں معلوم ہوتی۔ کیا بات کرتی ہیں آپ؟ عمران نے غصیلی آواز میں کہا۔ میں شرلاک ہومز ہوں۔ دونوں لڑکیاں موسیقہ اڑانے والے انداز میں ہنسنے لگیں۔ آپ لوگوں کو پچھتانا پڑے گا، عمران میز پر گھونسا مار کر بولا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، میرے ڈاکٹر واٹسن نے ایک یتیم خانہ کھول لیا ہے، ورنہ بتاتا آپ کو۔ آپ نہیں داخل ہوئے اس یتیم خانے میں؟ بلقیس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرے والد صاحب ابھی زندہ ہیں، عمران اکڑ کر بولا۔ اس کے باوجود بھی آپ یتیم سے نظر آتے ہیں۔ محض اس لیے کہ آپ جیسی لڑکیوں کو مجھ پر رحم آئے۔ بنا کر یتیموں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ بلقیس
پھر ہنس پڑی، لیکن شاہدہ یک بیک سنجیدہ نظر آنے لگی تھی۔ اس نے بلقیس کی طرف دیکھ کر کہا، تم میرے کمرے میں جاؤ اور وہیں میرا انتظار کرو، میں ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ واہ بھائی، بلقیس نے برا سا منہ بنا کر کہا، پھر اٹھتی ہوئی بولی، میں جا رہی ہوں، لیکن واپسی پر اگر میں نے تمہارا کوئی اسکرو ڈھیلا پایا تو اپنا سر پیٹ لوں گی۔ یہ حضرت 50,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دماغ چاٹتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، بس آپ تشریف لے جائیے، عمران سر ہلا کر بولا۔ بلقیس معنی خیز انداز میں سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر شاہدہ بولی، کیا آپ سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سراغر سا ہیں؟ میں کیا بتاؤں، دنیا کی کوئی یونیورسٹی سنجیدگی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتی، ورنہ ایک حاصل کر کے گلے میں لٹکا لیتا۔ بابا سے آپ کو کچھ نہیں معلوم ہو سکے گا، کیونکہ وہ اپنے اصولوں کی سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی سے تو معلوم ہونا ہی چاہیے، ورنہ بابا صاحب آپ کے اصولوں کی بارات سجائے ہوئے قبرستان کا راستہ لیں گے۔ آپ کو برا نہ ماننا چاہیے، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ میں سمجھتی ہوں، اس نے تشویش کن لہجے میں کہا، اور اسی لیے مجھے جو کچھ بھی معلوم ہے آپ کو صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں۔ بابا تو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ سراغر سا ہیں اس لیے خود ہی سب کچھ معلوم کر لیں گے۔ ان کے ذہن میں دراصل جاسوسی ناولوں کے سراغر سا ہیں جو آنکھ بند کر کے گھر بیٹھے ملزم کا پتہ نشان بتا دیتے ہیں۔ مگر خیر، میں ہر وقت ہر قسم کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، عمران مسکرا کر بولا۔ آپ ان کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ ان کے سگار کیس میں بچھو کیوں رکھے گئے؟ اگر میں بتا دوں تو پھر آپ کہاں کے سراغر سا؟ اگر یہی معلوم ہوتا تو ہم مجرم کو پکڑ نہ لیتے۔ دیکھیے، کیا وہ بچھو سردار کی زندگی کا خاتمہ کر سکتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ 5 یا 50 بچھو اگر بیک وقت ڈنگ مارتے تو ان کا خاتمہ ہو جانا مشکل ہی تھا۔ پھر بچھوؤں کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے۔ میں بتاتا ہوں۔ کیا ان کے داہنے ہاتھ میں ورم آ جانے سے کوئی اہم کام رک سکتا تھا؟ اوہو، اب آپ سراغر سانوں کے سے سوالات کر رہے ہیں۔ پھر آپ اتنے احمق کیوں نظر آتے ہیں؟ یقین کیجئے، میں فی الحال شادی کا ارادہ نہیں رکھتا، اس لیے میرے احمق نظر آنے سے آپ کو کوئی دلچسپی نہ ہونی چاہیے۔ آپ بدتمیز ہیں۔ جی ہاں، مجھے یہ بھی تسلیم ہے، لیکن فی الحال آپ اپنے بابا کی زندگی محفوظ رکھنے میں میرا ہاتھ بٹائیے۔ میں نہیں سمجھ سکتی، کیا بتاؤں؟ وہ اپنی زمینوں کے متعلق ایک غیر ملکی کمپنی سے کوئی معاہدہ کرنے والے تھے۔ جی ہاں، معاہدے پر ان کے دستخط ہونے باقی ہیں۔ لیکن عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، اگر وہ آج اس معاہدے پر دستخط نہیں کر سکتے تو 1 ماہ بعد انہیں کون روک سکے گا؟ یعنی اگر ان کے داہنے ہاتھ میں بچھو ڈنگ مار بھی دیتے اور ان کا ہاتھ کچھ دنوں کے لیے بیکار بھی ہو جاتا تو اس سے فرق ہی کیا پڑتا؟ وہ کمپنی کہیں بھاگ جاتی اور نہ معاہدہ، دستخط کچھ دنوں بعد بھی ہو جاتے۔ آپ سمجھتی ہیں نا؟ جی ہاں، سمجھتی ہوں۔ پھر بتائیے، بچھوؤں کا مقصد؟ میں کیا بتاؤں، آپ خود معلوم کیجیے۔ یعنی اب آپ مجھے بھی جاسوسی ناولوں کا سراغر سا بنانا چاہتی ہیں؟ یعنی میں اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر واٹسن کو پکار کر کہوں، ذرا الماری سے وہ کتاب تو نکالنا جو گدھے کی کھال پر لکھی گئی تھی اور اس پر گینڈے کی کھال کی جلد ہے، اور میں وہ کتاب منگوا کر اس میں بچھوؤں کی اقسام کے متعلق پیارے ڈاکٹر واٹسن کو 3-4 پیراگراف سنا کر بور کروں، اور پھر یہ ثابت کروں کہ یہ بچھو 100% نقلی ہیں۔
پھر واٹسن میرا عزیز اسی قسم کے اصلی بچھوؤں کی تلاش میں نکل جائے اور دن بھر مارتا پھرے ادھر ادھر کی جھک، اور واپس آئے شام کو اس خبر کے ساتھ کہ وہ نقلی بچھو بھی نہیں تھے، یعنی سرے سے بچھو ہی نہیں تھے، بلکہ کیڑے کی ایک کمیاب نسل کیکڑی کم ڈب ڈب کے چند آوارہ افراد۔ شاہدہ ہنس رہی تھی۔ عمران ہاتھ نچا کر بولا، مگر ڈاکٹر واٹسن آج کل ایک یتیم خانہ چلا رہا ہے، اس لیے میں اپنی اسکیم کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا۔ آپ بابا سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کیا پوچھوں؟ یہی کہ کیا اس معاہدے سے بھی زیادہ اہم کوئی چیز تھی؟ آپ ہی بتا دیجئے نا۔ بابا تو دفتن ایک نوکر نے ڈائننگ ہال میں آ کر عمران کو اطلاع دی کہ سردار داراب لائبریری میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر سے ہی عمران شاہدہ کی طرف دیکھ کر سر ہلاتا ہوا مسکرایا۔ پھر وہ لائبریری میں آیا۔ سردار داراب ٹہل رہا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا، چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر مکہ لہراتا ہوا بولا، میں تم سے انتقام لوں گا، تمہاری بدتمیزی کا انتقام، تمہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے گا، بس اب جاؤ، میں نے یہی کہنے کے لیے بلایا تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔